بسم الله الرحمن الرحيم. عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال: لما طعن عمر جعل يألم، فقال له ابن عباس وكان يجزعه: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض. رواه البخاری۔ مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کر دیے گئے تو آپ بڑی بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ اس موقع پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے یہ کلمات فرمائے جو آج ہم نے عبارت میں پڑھے: امیر المؤمنین، آپ اس درجہ پریشان نہ ہوں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے ہیں، فاحسنت صحبت، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت کا حق ادا کیا ہے، ثم فارقتہ وہو عنک راض، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے جدا ہوئے تو حضور آپ سے راضی اور خوش تھے۔ ثم صحبت ابا بکر، پھر امیر المومنین، پھر آپ حضرت ابو بکر کے ساتھ رہے اور آپ نے ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا۔ ثم فارقتہ وہو عنک راض، حضرت ابو بکر جب آپ سے جدا ہوئے تو وہ بھی آپ سے راضی اور خوش گئے۔ پھر آپ مسلمانوں کے امیر المؤمنین منتخب ہوئے، فاحسنت صحبتہم، اور آپ نے مسلمانوں کے ساتھ بھی بے حد اچھا سلوک کیا۔ ولئن فارقتہم، اگر آپ اب مسلمانوں سے جدا ہو رہے ہیں، وہم عنک راضون، تو مسلمان بھی آپ سے راضی اور خوش ہیں، اس لیے آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، خاندان رسول کے ایک فرد ہیں، اہل بیت میں سے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دے رہے ہیں اور ان کے حق میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ بھی آپ سے راضی گئے، صدیق اکبر بھی آپ سے راضی گئے، اور اگر آپ مسلمانوں سے جدا ہوں گے تو آپ نے مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کا حق ادا کیا ہے کہ مسلمان بھی آپ سے راضی اور خوش ہیں۔ یہ اہل بیت کا ایک فرد ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ ایک اور گواہی سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا جا رہا تھا تو کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پلٹ کے دیکھا، فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عمله منک، کہ عمر، آپ کے بعد کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں میری یہ خواہش ہو کہ میرے اعمال اس جیسے ہو جائیں۔ ایک آپ ایسے تھے کہ آپ کے بارے میں میری یہ خواہش رہتی تھی کہ عمر کے جیسے اعمال ہیں ویسے میرے اعمال ہو جائیں، تو آپ کے بعد ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کے بارے میں میری یہ خواہش ہو۔ اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کے کہا: مجھے اللہ کی قسم ہے کہ مجھے پتا تھا کہ آپ حضرت ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ہی آرام کریں گے، کیونکہ میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں صحیح بخاری کی روایت میں کہ حضور فرماتے تھے: ذهبت انا وابو بکر وعمر، دخلت انا وابو بکر وعمر، خرجت انا وابو بکر وعمر، یعنی حضور اپنے ساتھ حضرت ابو بکر کا اور آپ کا نام لیا کرتے تھے۔ میں نکلا، ابو بکر و عمر نکلے، میں داخل ہوا، ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں چلا، ابو بکر و عمر چلے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دونوں ساتھیوں کو اپنے ساتھ کلام میں بھی شامل کیا کرتے تھے۔ تو اس سے مجھے یہ یقین تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے پہلو میں آرام فرما ہوں گے۔ تو یہ گواہی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے۔ اب کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو صحابہ کرام پہ طعن کرتے ہیں، خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور نعوذ باللہ ایسے الزامات لگاتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کے افراد پہ ظلم کیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صحیح بخاری کے مطابق فرما رہے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ عمر کے جیسے اعمال ہیں ویسے میرے اعمال ہو جائیں۔ اور یہ بدبخت کہہ رہے ہیں، یہ جو اہل بیت کے اور صحابہ کے دشمن ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اہل بیت کے افراد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مظالم کیے۔ اس لیے ہم سب کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ اور اہل بیت آپس میں محبت کرنے والے تھے، یہ بعد میں چند لوگوں نے نفرتوں کے بیج بوئے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے۔
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.